مضمون اردو موضوع جو ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات. موضوع نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات. حالات زندگی، جو ولی محمد اس کا اصلی نام تھا، اور نذیر وہ تخلص کیا کرتے تھے، یعنی ولی محمد ان کا نام تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے. اور اکبر آبادی جو ہے یہ حالات دلی میں حالات خراب ہونے کے بعد جو نذیر تھے وہ لکھنؤ آ گئے اور اکبر آباد میں آباد ہوئے، اس لیے وہاں پر وہ ان کو اکبر آبادی کے ولی محمد یا نذیر اکبر آبادی کے ساتھ جانے جاتے ہیں. یہ 1740 سنہ عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئی. ان کا بچپن جو تھا اور جوانی دونوں وہ دلی میں گزری، اور ان کی پرورش جو تھی وہ بہت ہی ناز و نعمت سے ہوئی. یعنی ان کی پرورش جو تھی وہ اچھی طرح ہوئی. جب احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا، جو نذیر تھا وہ دلی سے آگرہ منتقل ہو گیا اور وہاں تاج گنج جس کا نام ہے وہاں پر مقیم ہو گئی. نذیر آبادی جو ہے اس نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ گھر میں ہی حاصل کی. انہوں نے فارسی زبان سیکھی. ان کے فارسی اشعار سے مطالعے سے ان کی فارسی زبان پر ان کا دستخط کا پتہ چلتا ہے. یعنی جب انہیں فارسی کی زبان سیکھی تو اس کو ان پر بہت ہی دستخط حاصل تھی. دستخط مانے کہ اس میں اس کو مہارت حاصل تھی. وہ عربی سے کیا صرف اتنے واقف تھے، نہ صرف اتنے واقف تھے بلکہ دونوں زبانوں کے ماہر اور عالم تھے. یعنی عربی زبان کے بھی اور وہ فارسی زبان کے بھی ماہر تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اورنگ آبادی جو تھی، یہ اورنگ اور نذیر جو تھا وہ تنگ نظری اور تعصب سے پاک تھے. انہیں تعصب اور تنگ نظری جو تھی وہ نظر نہیں آتی تھی. وہ عوام جو تھے ان کے نزدیک رہتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ان کا بہت ہی گہرا تعلق تھا. دوسری چیز تو وہ تھے وہ کیا ان کے نزدیک انہوں نے سب کے تہواروں سے، چاہے عید تھی، چاہے دسہرہ تھا، چاہے اور کچھ کسی کی کوئی تہوار ہوا کرتے تھے، ان کو سب تہوار جو تھے ان کے ساتھ یکساں طور دلچسپی تھی. انہیں جو کچھ بھی اپنے زمانے میں نظر آیا انہوں نے اس کو اپنی کسوٹی پر پرکھ کر جو انہوں نے اشعار لکھے اس نے اس کو ڈالا. تو زندگی میں جب اس نے سب سے پہلے جو تھا انہوں نے پڑھانے کا پیشہ اختیار کیا، یعنی وہ مدرس بنے اور انہوں نے اسکول ٹیچر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا. اور انہیں اس کے علاوہ کھیل کود، سیر و تفریح وغیرہ سے بہت ہی دلچسپی تھی. اور 1830 سنہ عیسوی میں یعنی 90 سال کی عمر میں انہوں نے آگرہ میں انتقال کیا. آگرہ میں، اور پیدا کہاں ہوئے تھے؟ دلی میں. جوانی اور بچپن جو تھا وہ وہیں گزرا تھا. تعلیم حاصل کی، فارسی اور عربی کے ماہر تھے، زبانوں کے ماہر تھے اور یکساں طور لوگوں کے نزدیک آتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ ان کے خاص تعلقات تھے عام لوگوں کے ساتھ.
وہ ہر تہوار کو یکساں، وہ ہر تہوار کے ساتھ یکساں دلچسپی رکھتے تھے. یہ تھی ان کی زندگی. اب حالات زندگی، اب ان کے شاعرانہ خصوصیات. نذیر آبادی جو ہے کہتے ہیں کہ نذیر آبادی کی شاعری میں ہندوستان کی جو زندگی تھی اور وہاں کی جو تہذیب تھی اور روایت جو تھی وہ ان کی شاعری میں نظر آتی ہیں. تو جب ان کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہندوستان کی معاشرت، ان کے رسم و رواج سے، ان کی شاعری سے رسم و رواج اور ہندوستان کی معاشرت وغیرہ کا پتہ چلتا ہے. ان کے یہاں مختلف ہندو اور مسلمانوں کے تہواروں، لوگوں کے رہن سہن، ان کی معاشرت، جب ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے. انہوں نے غزلیں بھی کی ہیں، غزلیں بھی کہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ان کی دلچسپی تھی یا ان کا رنگ نظر آتا ہے وہ ان کی نظموں میں آتا ہے. ان کی نظمیں جو تھی وہ عام طور پر سیدھی ہوا کرتی تھی اور صاف ہوا کرتی تھی. اور بہت سی نظمیں جو تھی انہوں نے تہواروں، ملکی تقریبوں، مذہبی رہنماؤں کے بارے میں کہی ہیں. ان کے جوانی کے دور کے کلام میں عامیانہ پن ہے. ان کے کلام میں جو تھی وہ سادگی تھی اور سلاست تھی، یعنی جس کو ہم انگریزی میں فلو کہتے ہیں وہ بھی تھا. مناظر قدرت کے مرکہ کشی بھی ملتی تھی. یہ تھا نذیر اکبر آبادی کا کہ ان کے شاعرانہ خصوصیات. اور اس کے علاوہ انہوں نے اصل میں آپ ایک مقبول عوامی شاعر تھے، یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ انہیں مقبول عوامی شاعر سے مراد کہ لوگوں میں وہ مقبول تھے اور وہ عوام کے ساتھ رہتے تھے. ان کے ہر چیز، رنگ، تہوار، معاشرت وغیرہ سے وہ اس نے ان کی منظر کشی جو ہے وہ اپنے کلام میں کی ہے. یہ ان کی خصوصیات، شاعرانہ خصوصیات.